یا اللہ یا اللہ میرے پیارے مولا مولا میرے پیارے مولا مولا ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، سب کو نظر آ رہا ہے کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا حیران اور پریشان ہے، اور سب کی عقلیں اور تجربات یہاں آ کر ناکام دکھائی دے رہے ہیں، اور علوم اور فنون کے بڑے بڑے ماہرین اور ایکسپرٹس سوچ و بچار میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مگر کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر لگ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے سوچنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے کہ وبائیں اور لا علاج قسم کی بیماریاں کیوں رونما ہوتی ہیں اور کیوں واقع ہوتی ہے۔ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو اس سلسلے میں اہل دنیا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان وباؤں اور مصائب کے ظاہری اور طبعی اسباب کیا ہیں، اور پھر ان طبعی اور ظاہری اسباب کے ازالے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط اقدام ہے کہ کسی چیز کے طبعی اسباب معلوم کیے جائیں اور ان کے ازالے کی فکر کی جائے، مگر سبھی کو سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے، اور خصوصاً اہل اسلام کو اس جانب خاص توجہ دینا چاہیے کہ جس طرح وباؤں اور بیماریوں اور مصائب اور بلیات کے طبعی اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے حقیقی اور معنوی اسباب بھی ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معنوی اسباب ہی ان کے اصل اور حقیقی اسباب ہوتے ہیں، اور ظاہری اسباب تو بطور علامت ان کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے اور ان کی جانب توجہ دیتے ہیں اور ان کے دور کرنے اور ان کے ازالے کی فکر کرتے ہیں، وہیں یہ بھی ضروری اور لازم ہے، اور اللہ کا منشا بھی یہی ہے کہ ہم ان حقیقی اسباب کو دیکھیں اور ان کے ازالے کی فکر اور کوشش کریں، کیونکہ اگر حقیقی اسباب کے دور کرنے کی فکر نہ کی گئی تو ظاہری اسباب کے ازالے سے کام نہیں چل سکے گا۔ آج اس کی جانب بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں اس وقت یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب وباؤں اور پریشانیوں کے اصلی اور حقیقی اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسا برس پہلے دے دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ روم میں اللہ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد یعنی وبائیں اور پریشانیاں پھیل گئی، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کی سزا دے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اسی طرح سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی جو بھی کوئی مصیبت تم کو آتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں جو فساد اور مصیبت کا ذکر آیا ہے، یہ فساد اور مصیبت کیا ہے؟ یہ وباؤں کا آنا، بیماریوں کا پھیل جانا، برکتوں کا اٹھ جانا، کھیتیوں کا سوکھ جانا یا برباد ہو جانا، بارشوں کا نہ ہونا، اور قحط سالی، خشک سالی کا ہونا، حوادث اور مصائب کا پیش آنا، تیز اور تند ہواؤں کا چلنا، سیلاب اور طوفان اور زلزلے، یہ سب فسادات ہیں جو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا وَنُقْصَانُ الْبَرَكَةِ بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ كَيْ يَتُوبُوا، یہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے برکت کی کمی اور نقصان ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں فساد کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم اور نقصان کا زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں، جن میں کفر و شرک سب سے زیادہ اشد اور اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس سے صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کا یہ فساد، یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ آفات اور بلیات، یہ سب کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے اور مختلف قسم کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد اب حدیث نبوی کی جانب دیکھیے، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وبائیں اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ چنانچہ چند حدیث اس وقت سن لیجئے۔ امام ابن ماجہ اور امام حاکم اور امام بزار اور امام طبرانی نے ایک صحیح حدیث درج کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کے گروہ، 5 چیزیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو عذابات آئیں گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان کے باپ دادوں میں کبھی سنی نہیں گئی، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کو قحط سالی و تنگی اور بادشاہ کے ظلم میں گرفتار کیا جائے گا۔ اب جو کوئی قوم زکوٰۃ کو روکے گی تو اس سے بارش روک لی جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے تو لوگوں پر کبھی بارش ہی نہ ہوتی، اور جب لوگ اللہ کے عہد کو توڑیں گے تو ان پر غیر قوم میں سے کوئی دشمن مسلط کر دیا جائے گا جو ان سے ان کا مال چھین لے گا، اور جب ان کے حکام اور بادشاہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام میں سے اپنی مرضی کے مطابق لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دیں گے۔ یہ حدیث بڑی عبرتناک حدیث ہے، اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حضرات علماء محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث امام حاکم نے مستدرک میں اور امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب العقوبات میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اپنے کپڑے اتارتی ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کا وہ حجاب پھاڑ دیتی ہے، اور جب وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے عطر لگاتی ہے تو اس پر آگ برستی ہے۔ نیز فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں اور شراب پئیں، گائیں اور بجائیں، اور آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئے تو زمین سے اللہ فرماتے ہیں کہ تو ان کو ہلا کر رکھ دے، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور گناہ سے دور ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان پر زمین کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا یہ عذاب کے طور پر ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ یہ مؤمنین کے لیے عبرت اور رحمت اور برکت ہے، اور
نہ ماننے والوں کے لیے مصیبت اور عذاب اور خدا کی ناراضگی ہے۔ تیسری حدیث حضرت امام حاکم، امام طبرانی، امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی گاؤں شہر میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہاں کے لوگوں نے اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لیا۔ چوتھی حدیث حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ، کسی قوم میں زنا اور سود عام نہیں ہوا مگر وہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ بڑی عبرتناک حدیثیں ہیں، بہت ہی قابل غور ہیں اور ہر مسلمان کو اس کے اوپر توجہ دینا ہے۔ پانچویں حدیث امام احمد بن حنبل نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم ولد الزنا فاذا فشا فیہم ولد الزنا فیوشک ان یؤمہم اللہ عز وجل بعقاب، میری امت بخیر رہے گی جب تک کہ ان میں حرامی بچے زیادہ نہ ہو جائیں، اور جب حرامی بچے زیادہ ہو جائیں اللہ ان پر عام عذاب بھیج دے گا۔ یہ چند حدیثیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی گئیں، اس پر غور کرنا چاہیے، آیات پر بھی غور کرنا چاہیے، ان احادیث پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جب ان احادیث پر اور آیات پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں ہونے والے مختلف قسم کے حوادث اور پریشانیاں، بیماریاں اور وبائیں، مصائب اور آفات کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آج کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حد سے زیادہ نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا اہل حکومت بھی اور خود عوام بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کا کھلواڑ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا فحش اور بے حیائی عام سے عام تر نہیں ہو گئی ہے؟ کیا ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا زناکاری اور بدکاری عام نہیں ہو گئی ہے؟ شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بڑھتا نہیں جا رہا ہے؟ جوا، سود، رشوت اور حرام مال کی گرم بازاری نہیں ہو گئی ہے؟ غیر قوموں کا تو کیا ذکر جو اللہ تبارک و تعالی ہی کو نہیں مانتے، خود اہل اسلام کا کیا حال ہے؟ اس پر غور کیجئے تو سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ اصلی اور حقیقی اسباب کا کھوج دنیا کے علوم اور فنون والوں سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تو صرف حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے اس کا علم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان اسباب کا کھوج لگانے کے لیے قرآن کی طرف اور حدیث پاک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لہذا چند آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تاکہ ہم سب کے سب غور کریں اس بات پر کہ آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے۔ اصل راز اللہ کی نافرمانی ہے، ظلم اور عدوان کا بڑھ جانا ہے، فحش اور بے حیائی کا زیادہ سے زیادہ ہو جانا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں خوب اچھی طرح توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا ایمان عطا کرے اور ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ میرے پیارے مولا مولا میرے پیارے
رب سے لو لگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، سوئی قسمت کو، سوئی قسمت کو جگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، بخش دے گا ہر خطا پروردگار، بخش دے گا ہر خطا پروردگار، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دیکھیے، سوئی قسمت کو، سوئی قسمت کو جگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، سوئی قسمت کو، سوئی قسمت کو جگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، ایک رب سے لو لگا کر دیکھیے، ضعف ایمان کو ملے گی پختگی، ضعف ایمان کو ملے گی پختگی، ضرب ہو دل پر لگا کر دیکھیے، سوئی قسمت کو، سوئی قسمت کو جگا